عام تو آج ہم ذرا تفصیل سے دیکھ رہے ہیں آسٹریلیا کے وزٹر ویزا کو، جو پاکستانی شہریوں کے لیے یعنی سب کلاس 600۔ جی بالکل۔ یہ معلومات خاص طور پر ان کے لیے اہم ہیں جو سیر و تفریح یا شاید کسی کاروباری دورے کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ درخواست دینے کے جو بنیادی تقاضے ہیں نا اور جو طریقہ کار ہے وہ واضح ہو جائے۔ اور ایک اہم بات جو شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو کہ پاکستانی شہری وہ جو الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی ETA یا ای وزٹر ویزا ہے اس کے لیے اہل نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، انہیں لازمی طور پر یہی سب کلاس 600 یہی اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو آئیے پھر اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ویزا ہے نا عام طور پر تو 12 مہینے تک کا ہوتا ہے اور ہر وزٹ پر آپ عموماً 3 مہینے تک ٹھہر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ کم از کم 1 سے 2 مہینے پہلے اپلائی کریں، کبھی کبھی زیادہ وقت بھی لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور خرچے کی بات کریں، فیس وغیرہ کتنی ہوتی ہے؟ فیس آج کل تقریباً 190 آسٹریلیاوی ڈالر ہے، پاکستانی روپے میں یہ کوئی 36,100 روپے کے آس پاس بنتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ریٹ تو بدلتا رہتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ اور اگر کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کریں تو پھر تو اضافی خرچہ ہوگا؟ جی ہاں بالکل، ایجنٹ کی اپنی فیس ہوتی ہے، سروس چارجز ہوتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں ضروری کاغذات پر۔ کیا کیا چیزیں لازمی ہیں؟ سب سے پہلے تو ایک کارآمد پاسپورٹ جس کی میعاد کم از کم 6 مہینے باقی ہو آپ کی واپسی کی تاریخ کے بعد بھی۔ 6 مہینے، ٹھیک ہے۔ پھر درخواست فارم، اگر تو سیاحت کے لیے ہے تو 1419 اور اگر کاروباری مقصد ہے تو 1415، ساتھ میں حالیہ پاسپورٹ سائز تصاویر۔ اور وہ جو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان سے اپنے تعلق کا ثبوت دینا ہوتا ہے، جیسے ملازمت، جائیداد وغیرہ، یہ کیوں ضروری ہے اتنا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم ہے۔ امیگریشن والے یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ درخواست دینے والے کا واقعی واپس آنے کا ارادہ ہے، مطلب وہ وہیں رہ نہیں جائے گا۔ اچھا، سمجھ گیا۔ اس کے ثبوت میں آپ ملازمت کا لیٹر دے سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی جائیداد ہے تو اس کے کاغذات، یا اگر پڑھ رہے ہیں تو کالج یونیورسٹی کا کوئی ثبوت۔ اور مالی استحکام، بینک سٹیٹمنٹ کی بات بھی ہوتی ہے۔ کم از کم کتنی رقم ہونی چاہیے؟ سنا ہے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ کم از کم 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ دکھانا ہوتا ہے۔ اگر اکیلے اپلائی کر رہے ہیں تو کم از کم 10 لاکھ روپے، اور اگر فیملی کے ساتھ ہیں تو تقریباً 25 لاکھ روپے۔ 10 لاکھ انفرادی طور پر اور 25 لاکھ فیملی کے لیے؟ جی، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سٹیٹمنٹ میں اچانک سے کوئی بہت بڑی رقم نہ ڈالی گئی ہو، اچھا، یعنی مستقل آمدنی یا بچت نظر آنی چاہیے۔ بالکل، اور ساتھ میں پچھلے 3 سال کے ٹیکس ریٹرنز بھی جمع کروانے ہوتے ہیں۔ 3 سال کے، ٹھیک۔ اچھا، اگر کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے یا سیلف امپلائڈ ہے، ان کے لیے کچھ اضافی چیزیں؟ ہاں، ان کے لیے بزنس رجسٹریشن کا ثبوت، اور اگر چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں تو اس کا سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ اور اگر آسٹریلیا میں کوئی اسپانسر کر رہا ہو، کوئی رشتہ دار یا دوست؟ اگر کوئی آسٹریلوی شہری یا وہاں کا مستقل رہائشی جو وہیں رہ رہا ہو اور 18 سال سے بڑا ہو، اگر وہ اسپانسر کر رہا ہے تو ان کا ایک دعوتی خط اور ان کی آسٹریلین حیثیت کا ثبوت جیسے پاسپورٹ یا ویزا کاپی وہ بھی ساتھ لگانا ہوتا ہے۔ ہاں، اس سے کیس مضبوط ہو جاتا ہوگا؟ جی، مدد مل سکتی ہے، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے منظوری کی۔ ٹھیک، اب آتے ہیں صحت اور کردار کے معاملات پر۔ صحت کے حوالے سے پاکستان کے لیے کوئی خاص شرط ہے؟ جی دیکھیں، آسٹریلیا پاکستان کو تپادک یعنی TB کے حوالے سے ایک ہائی رسک ملک سمجھتا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ درخواست دہندگان سے میڈیکل چیک اپ، خاص طور پر سینے کا ایکس رے کروانے کو کہا جائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان کی پبلک ہیلتھ پالیسی کا حصہ ہے، کوئی ذاتی معاملہ نہیں۔ صحیح۔ اور کردار کے حوالے سے؟ کردار کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو وہ لازمی بتانا ہوتا ہے، چھپانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور درخواست جمع کروانے کا عمل؟ آپ نے کہا تھا آن لائن ہوتا ہے؟ جی، زیادہ تر آن لائن ہی ہے۔ ایک ایمی اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پر، اور تمام دستاویزات وہیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں۔ یہ کافی آسان ہے۔ یہ تو سہولت ہے۔ البتہ بائیو میٹرکس کے لیے، یعنی انگلیوں کے نشانات اور تصویر، اس کے لیے شاید پاکستان میں جو ان کا ویزا اپلیکیشن سینٹر ہے ایویک، وہاں جانا پڑے۔ اچھا، ایک چکر وہاں کا لگ سکتا ہے۔ جی، اور ایک بہت بہت ضروری بات، جب تک ویزا لگ نہ جائے مہربانی کر کے فلائٹس بک نہ کروائیں۔ بالکل، یہ اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ ویزا منظور ہونے پر ای ویزا ای میل کے ذریعے آتا ہے،
اور وہ آپ کے پاسپورٹ سے ڈیجیٹلی لنکڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ اور اہم باتیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے؟ سب سے اہم تو یہ کہ اس ویزے پر کام کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ صرف سیاحت یا کچھ خاص کاروباری سرگرمیاں جیسے میٹنگز، کانفرنس وغیرہ ان کے لیے ہیں۔ اور ایک اور بات، پاکستانیوں کے لیے وہ جو ورکنگ ہالیڈے ویزا ہوتا ہے وہ آپشن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ویزا اکثر ملٹیپل انٹری ہوتا ہے، یعنی کئی بار آ جا سکتے ہیں۔ کیا بار بار جانے پر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بارڈر پر؟ ہو سکتا ہے، مطلب اگر کوئی بہت ہی زیادہ آ جا رہا ہے تو بارڈر پر امیگریشن والے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی بار کیوں آ رہے ہیں، کہیں آپ یہاں چھپ کر تو نہیں رہے یا کام تو نہیں کر رہے۔ اچھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک واضح پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس، ہوٹل بکنگ، اگر کاروباری دورہ ہے تو میٹنگز کا کوئی شیڈیول، اس طرح کی چیزیں مدد کرتی ہیں۔ اور وہ ایک چھوٹی سی ٹپ تھی ارائیول کارڈ کے بارے میں۔ ہاں، وہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ آسٹریلیا پہنچ کر جو ارائیول کارڈ بھرنا ہوتا ہے اس کے لیے کالی سیاہی والا پین ساتھ رکھیں، نیلی یا کوئی اور روشنائی نہیں چلتی۔ ہاں، یہ واقعی چھوٹی مگر اہم بات ہے۔ اور آخر میں دھوکہ دہی سے بچیں، ہمیشہ درخواست سرکاری ویب سائٹ جو ہے me.homeaffairs.gov.au اسی کے ذریعے دیں یا پھر کسی رجسٹرڈ مائیگریشن ایجنٹ کے ذریعے۔ صحیح۔ غلط معلومات دینے کے نتائج کافی سنگین ہو سکتے ہیں، 3 سال تک کا ویزا بین بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تو بہت سخت ہے۔ جی، تو خلاصہ یہ ہوا کہ آسٹریلیا کے وزٹر ویزا سب کلاس 600 کے لیے ٹائم سے اپلائی کریں، سارے کاغذات ٹھیک اور مکمل دیں، پیسوں کا انتظام ٹھیک رکھیں اور صحت اور کردار والی شرطوں کو سنجیدگی سے لیں۔ بالکل۔ اور آخر میں بس ایک نقطے پر غور کیا جا سکتا ہے، جس طرح صحت کے خاص چیکس، خاص طور پر ٹی بی کا ذکر، اور پھر پاکستان سے مضبوط تعلقات ثابت کرنے پر اتنا زور ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید آسٹریلوی حکام درخواستوں کا جائزہ لیتے وقت صرف فرد کو نہیں دیکھتے، بلکہ خطے سے جڑے کچھ وسیع تر عوامل جیسے صحت عامہ یا سماجی معاشی حالات ان کو بھی شاید ذہن میں رکھتے ہوں گے۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، سوچنے کی بات ہے۔ جی، اور ہمیشہ کی طرح سب سے تازہ اور مصدقہ معلومات کے لیے آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرز کی آفیشیل ویب سائٹ ہی سب سے بہتر ذریعہ ہے۔